نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں ان پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں ان پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے
طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے، طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہے حجاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے پریشان۔ ارے تو جن کی ہے نعتیں پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور دوستوں، آج یکم ربیع الثانی 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بارگاہ میں بصد عجز و نیاز دعا کرتے ہیں، مالک اس دن کی خاص برکات سے ہم سب کے دامن کو مالا مال فرمائے۔ آپ اب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لا ریب کلام قرآن پاک سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، سن کے سنا کے مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب حبیب لبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صف انبیاء میں فضیلت اور برتری عطا فرمائی، تمام انبیاء کے سرخیل، تمام رسولوں کے سردار اور تمام انبیاء کرام کے خاتم بن کر آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ جمعۃ المبارک کے آج کے اس پاکیزہ دن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عالم ارواح کے میثاق اور عظمت مصطفیٰ۔ رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے 3 بار اجتماعات کا اہتمام کیا۔ ایک میثاق الست کہلاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے اپنی الوہیت اور اپنی توحید کا اقرار کروایا تھا۔ اس اجتماع کو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اور اس کو میثاق الست کہتے ہیں۔ دوسرا میثاق نبوت تھا، اس میں اللہ رب العالمین نے صرف انبیاء کرام کو بلایا۔ جب بھی کوئی بندہ کوئی کسی عہدے پر آتا ہے اور جب اس کو اپائنٹمنٹ دی جاتی ہے تو اس کی ایک رسم ہوتی ہے، رسم حلف برداری، اوتھ ٹیکنگ سرمنی۔ وہ تمام انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ نے رسم حلف برداری کے لیے ایک اجتماع عالم ارواح میں بلایا
اور اس کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ اے نبیوں اور رسولوں، میں نے تمام انسانوں میں سے تم کو چنا باقی تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، لہٰذا میں تم کو ایک وقت مقرر پر دنیا پر مبعوث کروں گا، تم کو نبوت اور رسالت دوں گا، تم نے دنیا میں جا کر میرا پیغام عام کرنا ہے اور دنیا میں دین کو قائم کرنا ہے۔ اس میثاق کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے، اس کو میثاق نبوت کہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا میثاق ہے، وہ میثاق نبوت اور رسالت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کے ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت اور مدد کرنے کی حلف برداری تقریب تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو ایک بار پھر بلایا اور جمع کر کے تمام نبیوں اور رسولوں کو یہ پیغام دیا کہ تم نبی اور رسول بنو گے، لیکن تمہارے بعد میرا شان والا رسول آنا ہے، وہ نبی اور وہ رسول جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور تمہاری نبوتیں اور تمہاری رسالتیں مشروط ہیں اس نبی کی ذات پر ایمان لانے پر۔ یعنی اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تب تم نبی کہلاؤ گے، اگر تم نے اس پر ایمان نہ لایا اور اس کے دین کی نصرت نہ کی تو تمہارا نام صف انبیاء سے کاٹ دیا جائے گا، لہٰذا تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے اور اپنی امتوں کو اس نبی کا تعارف بھی کروانا ہے اور اس کا استقبال بھی کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میثاق نبوت و رسالت بر ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار دو عالم پر ایمان لانے اور سرکار کی تائید النصرت کرنے پر انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا۔ یہ تین میثاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پختہ وعدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار عالم ارواح میں اجتماعات منعقد کیے اور تینوں اجتماعات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو بلایا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا۔ اب سب سے پہلے سورہ اعراف ہے، قرآن پاک کا 9واں پارہ ہے اور اس کا 11واں رکوع ہے، آیت نمبر 172، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے، جس میں رب ذوالجلال نے میثاق الست کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اے میرے پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا اور ان کو کہا الستُ بربکم، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو روحیں بولیں بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب روحوں نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کر لیا، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں تم ان پر گواہ بن جاؤ، شہدنا، گواہ ہم نے ان کے اوپر گواہی لے لی فرشتوں سے۔ کیوں گواہی لی؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں کل قیامت والے دن تم اس بات سے مکر نہ جاؤ اور تم یہ نہ کہو کہ ہم اس بات سے غافل تھے۔ یعنی اگر تم دنیا پر جب آؤ گے، آج تو تم روحوں کے یعنی قالب میں ہو، جب میں تم کو انسانوں کے قالب میں ڈال کر دنیا میں بھیجوں گا تو کوئی تم میں سے مانے گا اور کوئی انکار کرے گا، تو جو انکاری ہوں گے یعنی کہ جو کافر ہو جائیں گے، کل جب قیامت والے دن اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور کہے گا کہ تم نے تو میرے ساتھ عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تیرے سوا ہم کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے،
تیری ہی عبادت کریں گے، اور جب تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا تو پھر تم نے اس کا انکار کیوں کیا؟ تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم وہاں کل قیامت والے دن اس بات سے مکر جاؤ کہ یا اللہ ہم کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اس میثاق پر، جو ایگریمنٹ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اور تم نے کہا ہے قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، یہ جو تم نے میرے ساتھ میثاق کیا ہے، اس میثاق پر، اس وعدے پر میں نے گواہ اپنے فرشتوں کو بنا لیا ہے، لہٰذا اب تم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس میثاق الست میں تمام انسانوں کو بلایا اور انسانوں کی ارواح کو جمع کیا، جس میں اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور تمام روح انسانیت جتنے اس کائنات پر بسنے والے انسان ہیں ان کا تعلق کسی بھی دین دھرم کے ساتھ ہے۔ وہ انسانی کالم میں جو پیدا ہونے تھے، اللہ نے تمام انسانوں کو بلایا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے روحو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی کہ وہ سوالیہ انداز ہے استفہام انکاری کی صورت میں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں ہی تمہارا رب ہوں، اس بات کی تم گواہی دو کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استفہامیہ سوالیہ انداز میں روحوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ سوالیہ انداز میں پوچھا تو جس روح نے سب سے پہلے ہاتھ بلند کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا تھا وہ میں محمد کی روح تھی، یعنی میں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور جب میں نے تمام ارواح سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو اللہ نے مجھ کو تمام انبیاء اور رسولوں کا تاجدار بنا دیا ہے۔ اور جب وہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ میں نے آدم کو یہ برتری اور فضیلت دی ہے، لہذا اے فرشتوں میرے آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ کے حکم پر سب سے پہلے جس نے سجدہ کیا، باقی بھی فرشتے وہاں پر موجود تھے، سب سے پہلے جس نے جب وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سر جھکایا وہ حضرت جبریل امین تھے۔ جب حضرت جبریل نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سجدہ کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ نے نور محمد رکھا تھا اور اللہ کا حکم تھا اے فرشتوں آدم کے سامنے جھکو، تو اللہ کے حکم پر سب سے پہلے جو جھکا اس کا نام جبریل تھا۔ اس حکم کی تعمیل کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کا تاجدار اور تمام فرشتوں کا امام بنا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا جواب دیا، اور اس آیت کریمہ کا آغاز آیا ہے وَإِذْ، لفظ از استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی ہے جب بھی قرآن پاک میں یہ کلمہ از استعمال ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک اور حرف معذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اذکر کا معنی ہے یاد کر۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر نازل فرمایا، سرکار کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے اولین جو مخاطب ہیں وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے، رب کا ضمیر مخاطب کیا ہے کہ جب انسان کسی سے مخاطب ہوتا ہے، کلام کر رہا ہوتا ہے، تو جب کوئی مخاطب ہے جس سے کلام ہو رہا ہے تو مطلب ہے وہ بندہ بھی حاضر ہے۔ سرکار کو ایک ماضی کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، اے میرے پیارے محبوب محمد ذرا اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے تمام روحوں کو نکالا اور ان کو ایک دوسرے پر گواہ بنا کر کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ہم نے ان کے اس میثاق اور وعدے پر اپنے فرشتوں کو گواہ بنا لیا تاکہ یہ قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ ہم کو اس بات سے یعنی کہ غفلت تھی، جو ہم اس بات کو جانتے نہیں تھے، اس بات کا ہم کو ادراک اور علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ سرکار کو یاد دلایا جا رہا ہے، تو واقعہ اس کو یاد دلایا جاتا ہے
جو اس واقعہ کے وقت موجود ہوتا ہے، جو اس واقعہ کے وقت شاہد ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اس کو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ جبکہ تمام انبیاء کے آخر میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، سرکار سب سے آخر میں آئے، لیکن واقعہ سب سے پہلے کا یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں 2-3 اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ استعمال فرمایا ہے، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں آدم بنانے والا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ وہ سارے واقعات ہیں جو سرکار کے میلاد سے پہلے کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا روح کلام جو اپنے محبوب کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام واقعات کے وقت رسول اللہ موجود تھے، جب کہ سرکار پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو سب سرکار سے اس بات کا سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیدا ہونے میں سب سے آخر میں ہوں انبیاء کرام میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو کائنات کے تخلیق کرنے سے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا میثاق الست ہو، میثاق نبوت ہو، تخلیق آدم ہو، یا کوئی بھی واقعہ ہو، یا ابرہ کی فوج پر برسنے والے اللہ تعالیٰ کے ابابیلوں کے بم ہو، فرمایا یہ تمام واقعات ظاہراً حضور پاک کے میلاد سے پہلے تھے، لیکن نور نبوت سے میرا محبوب یہ سارے واقعات ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اس لیے تو اب ہم اپنے محبوب کو وہ سبق روایت کروا رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں، محبوب یاد کریں جب ہم نے آپ کے سامنے تمام انسانوں کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخذ اللہ المیثاق من ظاہر آدم بے نعمان یعنی عرفہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلا میثاق لیا تھا یہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اولاد آدم سے، فآخرج من صلبہ کل ذریۃ ذراہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ید قدرت رکھا۔ جب ید قدرت اللہ کا آدم علیہ السلام کی پشت پر آیا تو آدم علیہ السلام کے وجود سے قیامت تک ان کی جتنی اولاد پیدا ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد کو قیامت کے دن تک جو پیدا ہونی تھی سب کو اس میدان عرفات میں جمع فرما دیا۔ فناصرہم بین یدیہ کالذر، فرمایا جیسے روشن دان سے سورج کی روشنی اور لائٹ جب اندر آتی ہے تو ہم اس روشنی میں دیکھتے ہیں باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات ہم کو اس روشنی میں دکھائی دیتے ہیں، جیسے وہ ذرات بکھرے پڑے ہوتے ہیں اور ہمارے اس فضا میں ماحول میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم کو اس روشنی اور لائٹ کے سوا دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ ان روشنی کے ذرات کی مانند تمام انبیاء، تمام ارواح انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں جمع فرما دیا۔ فناصرہم، پس وہ بکھر پڑے بین یدیہ آدم علیہ السلام کے سامنے کالذر، ذرات کی مانند۔ ثم کلمہم قبلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہو کر یہ کلام کیا اور ان سے یہ میثاق الست لیا، اے انسانوں کی روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میثاق لیا گیا تھا پہلا میثاق الست، اس کا ٹائٹل اور موضوع کیا تھا؟ اس کا موضوع ایک ہی تھا، اللہ تشرک بی شیئا، اے انسانوں کی روحو تمہارا خالق میں ہوں، تمہارا مالک میں ہوں، ابھی میں نے کائنات کا نظام بنانا اور چلانا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم سب اپنے اپنے وقتوں پر دنیا پر آؤ گے، پیدا ہوگے، اور پھر تم جوان ہوگے، بڑھو گے، پڑھو گے۔ ایک بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا تمہارا سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ تشرک بھی شیئا، تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، تم نے میری الوہیت کو ماننا ہے اور تم نے میری وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اور عبادت سوائے خدا کے کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تو تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کیا۔ آج دنیا پر بے شمار دین دھرم موجود ہے، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، بدھ مت ہیں، اور بے شمار ادیان موجود ہیں۔ تمام انسانوں نے یوم الست اللہ
تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، لیکن جب دنیا میں آئے تو شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے بہکا دیا اور لوگ اپنے باؤ اجداد کے دین پر آ گئے، جیسے انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا وہ اسی دین پر آ گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ، خواہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو رہا ہے یا ہندوؤں کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو اپنے دین کے رنگ میں ڈال دیتے ہیں، پھر اگر ماں باپ مسلمان ہے تو بچہ مسلمانوں کا ماحول لے لیتا ہے، ماں باپ اگر یہودی ہے تو بچہ بھی یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ عیسائی ہے تو بچہ بھی عیسائی، پیدا ہوتے وقت وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، وہ توحید پرست ہوتا ہے، پھر اس کے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے اور جیسا وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے اسی راستے کو وہ اپنا لیتا ہے۔ توحید پرست اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اس کائنات میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، یا اللہ میں تم کو اپنا خدا مانتا ہوں، اپنا الہ مانتا ہوں، یا اللہ میں جب دنیا پر جاؤں گا تو میں تیرے ہی نام کے ڈنکے پر جاؤں گا اور میرا ماتھا سوائے تیرے کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا، یہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا اور اس وعدے کا اثر ہوتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ کسی کے گھر بھی پیدا ہو وہ ہوتا مسلمان ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، یا جس بھی رنگ میں وہ ہوتے ہیں اس کو اس رنگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها الى يوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت کو مس کیا تو قیامت تک جتنی ان کی اولاد نے پیدا ہونا تھا اللہ نے ان کو اس میدان عرفات میں پیدا فرمایا اور سامنے ان کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ میثاق لیا تھا اور تمام ارواح نے اس پر اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو اس بات پر اللہ کے تمام نورانی فرشتے گواہ بن گئے اور انہوں نے اس بات کا یعنی کہ ریکارڈ محفوظ کر لیا تاکہ یہ کل قیامت والے دن اپنے اس میثاق سے نہ مکرے۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے حساب کتاب لے گا، ان کے اعمال کا مواخذہ کرے گا، تو جو یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، جو دین دھرم سے یعنی کہ بیزار لوگ ہوں گے، اسلام سے بیزار لوگ ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرائے گا کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، پھر یہ کیا ہوا؟ کسی نے گائے کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے پتھر کو اپنا خدا بنا لیا، کوئی بتوں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی اجرام فلکی چاند سورج ستاروں کو اپنا خدا مان رہا ہے، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے، کس وعدے کی تو بات کرتا ہے؟ یا اللہ ہم نے تو تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ جب وہ لوگ انکار کریں گے تو اللہ کے فرشتے ان کو پرانا ریکارڈ یاد دلائیں گے اور کہیں گے کہ وہ دن یاد کرو جب عالم ارواح نے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور وعدہ لیا تھا اور تم ہی نے کہا تھا، جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا تو تم ہی نے کہا تھا، قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اے انسانوں اب تمہارے پاس بھاگنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم بچ نہیں سکتے۔ سعادت مند اور خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جن کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں آ کر وفا کیا اور انہوں نے اللہ کو اپنا الہ مانا، خدا مانا اور خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی اور شرک کا ارتکاب نہ کیا۔ یہ پہلا میثاق ہے جس کو رب ذوالجلال نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا، اور اس میثاق کو میثاق الست کہتے ہیں۔ یہ میثاق توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے میثاق توحید لیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب پارہ نمبر 21 میں آیت نمبر 7 اور 8 میں میثاق نبوت کا ذکر فرمایا۔ وقت ہو چلا ہے، میں بس اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔
ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اب اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر جب وہ روحوں کو بلایا، پہلی بار جب بلایا تو بلا امتیاز ہر ایک انسان کی روح کو بلا لیا، جس میں اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور تمام انسان بھی تھے. کسی بھی دین کی وہاں پر تمیز نہیں تھی کہ فلاں آئے اور فلاں نہ آئے. تمام انسانوں کو بلایا اور ان سے اپنا خدا ہونے کا اقرار کروا لیا، بھیج دیا. اب وہ لوگ اپنے اپنے وقت پر پیدا ہوں گے تو جنہوں نے اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کیا تو وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے وعدہ وفا نہ کیا کل قیامت والے دن وہ پکڑے جائیں گے. ہم وہ خوش نصیب مسلمان لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیا وعدہ دنیا میں وفا کیا. ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. یہ اس میثاق الست کی گواہی ہو رہی ہے جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ اے انسانوں کی ارواح تم اس بات پر گواہ بن جاؤ کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. یا اللہ ہمیں اپنا سبق یاد ہے جو ہم نے عالم ارواح میں تو اسے لیا تھا، تو نے ہم کو کہا تھا کہ میں تمہارا الہ ہوں، سو ہم نعرہ لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ. یا اللہ تو ہی ہمارا الہ ہے. اور چونکہ اس وقت انبیاء کرام اور تمام رسل امام کا امام جناب محمد کا زمانہ ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اب قیامت تک ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے اور اسلام کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. لہذا اللہ کی الوہیت کے ساتھ سرکار کی نبوت اور رسالت کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. سو ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا تو اللہ نے ہم کو ناجی یعنی نجات پانے والے گروہ میں شمار فرما دیا. اور الحمدللہ یہ سرکار کی نسبت کا صلہ اور سرکار کی نسبت کی برکت ہے. کل قیامت والے دن اللہ پاک ہماری نجات فرمائے گا. تو سورہ احزاب آیت نمبر جب وہ 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے میثاق نبوت کا اعلان فرمایا اور اظہار فرمایا. ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب اس وقت کو یاد کرو. اب یہ بھی بات جب شروع کی تو کلمہ اذ کے ساتھ اور اس سے پہلے قرآن پاک میں جو الفاظ معذوف ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اذکر، یعنی کہ ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے. محبوب یہ بھی بات یاد کیجئے. وہ بات تو ہم نے آپ کو یاد کرا دی کہ ہم نے انسانوں سے عہد لیا، اب یہ بات دوبارہ یاد کرائی جا رہی ہے. اس یعنی کہ میثاق میں اس اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کو، وہ مخصوص لوگ جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے مبعوث کرنے تھے، جو نبی اور رسول بننے تھے، اللہ نے ان کو بلایا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اور محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. وَمِنْكَ، اور محبوب ہم نے آپ سے بھی وعدہ لیا. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. محبوب ہم نے آپ سے نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے وعدہ لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ہم نے تم سب سے پختہ وعدہ لیا. وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ اے نبیوں اور رسولوں ایک وقت آئے گا تم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوگے اور تم نے وہاں اللہ کا نام بلند کرنا ہے اور تم نے میرے دین کو قائم کرنا ہے. اور جب نبیوں سے یہ وعدہ لیا ان کی یہ رسم حلف برداری ہوئی اور ان سے عہد لیا کہ اے نبیوں اور رسولوں بتاؤ جو میں تم کو کام دے کر بھیجوں گا کیا وہ کام کرو گے؟ یعنی دین کو قائم کرنا، اللہ کا توحید کا علم بلند کرنا، اپنی رسالت کا اعلان کرنا اور انسانوں کا اپنے خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ بحال کرنا. کیا یہ سارے کام کرو گے؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ کام کریں گے. جب انہوں نے اللہ سے میثاق لے لیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان تمام نبیوں اور رسولوں کے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی آخر الزمان تک
ہر نبی کے امتیوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو صادقین ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، ان کی روحوں کو اس بات پر گواہ بنا لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ہم کل قیامت والے دن ان صادقین سے نبیوں کی سچائی کے بارے میں سوال کریں گے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ اب یہ مثال جو میثاق نبوت ہے یہ وضاحت طلب ہے، اس پر بہت سی پیاری باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر وقت پر ہم شروع کریں گے۔ یہ میثاق نبوت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ان کی جب وہ ڈیوٹی کا میثاق لیا تھا۔ اب اس میثاق کے بعد جو اگلا میثاق ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے ایک بار پھر جمع کر کے میثاق لیا، اور وہ میثاق یہ تھا کہ جب تمہارے بعد میرا نبی آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے محبوب کو ایماننا بھی ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے، اور وہ میثاق سب سے عظیم اور سب سے عرف و اعلیٰ میثاق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام روح انسانیت میں سب سے افضل اور سب سے اشرف جس انسان کو تخلیق فرمایا وہ اپنے نور سے پیدا ہونے والے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہم خوش نصیب و سعادت مند لوگ ہیں کہ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق اس عظیم ہستی کے ساتھ ہے جو اللہ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے۔ سرکار کی شفاعت قیامت والے دن سب سے پہلے سنی جائے گی، اور وہ شفاعت سرکار کی ہم گناہگاروں کی حق میں ہوگی، اور سرکار کی شفاعت کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگیاں نصیب فرمائے، سرکار کی غلامی میں اللہ پاک ہم کو زندگیاں اور سانس نصیب کرے، اطاعت مصطفیٰ، تابعداری مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہمارا جمر بنے، اور جب وقت آخر ہمارا آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔